السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جن لوگوں نے، قالوا، کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہدہ، عہد کیا، الینا، ہم سے، اللہ نؤمنا، کہ نہ ہم ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتی، یہاں تک کہ، یأتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، قربانی، تأکلہ النار، جسے کھا لے آگ۔ قل، آپ کہہ دیں، قد جاءکم، البتہ تمہارے پاس آئے، رسل، بہت سے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، وبالذی، اور اس کے ساتھ جو، قلتم، تم کہتے ہو، فلما، پھر کیوں، قتلتموہم، تم نے انہیں قتل کیا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے، بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ چیز لے کر بھی جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ یہود کا دوسرا اعتراض ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں پیش کیا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ اگر کوئی نبی یہ معجزہ پیش نہ کرے تو اس پر ایمان نہ لائیں، حالانکہ ان کی کسی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے اور ان کے تمام انبیاء کو یہ معجزہ عطا بھی نہیں ہوا تھا، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، یہاں رسل نکرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تمام انبیاء کو نہیں بلکہ بعض کو یہ معجزہ عطا ہوا ہے کہ جب کوئی 100 ختنی یعنی جلائی جانے والی قربانی یعنی نذر پیش کی جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اس قربانی یعنی نذر کی قبولیت کی علامت کے طور پر آسمان سے آگ اترتی جو اسے جلا ڈالتی، جیسا کہ ایلیا اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے جو اوپر ذکر ہوا ہے کہ اگر واقعی تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر تمہارے آباء و اجداد نے ان بہت سے انبیاء کو قتل کیوں کر ڈالا جو اپنی نبوت کے صدق پر دوسری واضح دلیلوں کے ساتھ یہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد، تو البتہ، کذبا، جھٹلائے گئے، رسل، بہت سے رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، جاءوا، وہ آئے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور صحیفے، والکتاب، اور کتاب، منیر، روشن۔ پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ یہود کے تمسخر اور اعتراضات کا جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ غم کی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ وہ یہ سلوک کر چکے ہیں۔ البینات سے دلائل عقلیہ اور معجزات دونوں مراد ہیں۔ الزبر، یہ زبور کی جمع ہے، اس سے وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے مراد ہیں جن میں نیکی کی نصیحت، برائی سے روکنے اور حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی قرآن نے اسے بھی زبور کہا ہے کیونکہ اس میں بھی انہی چیزوں کا پہلو نمایاں ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں الکتاب سے مراد وہ بڑی کتاب ہے جس میں مسائل و احکام اور دوسری سب چیزیں ہوں، مگر ان کتابوں میں قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کو اجازی حیثیت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کی کسی صورت کے مقابلے میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج ہو۔
کل نفس ہر ایک جان نے ذائقۃ الموت چکھنا ہے موت کو، وانما اور بے شک توفونا پورے پورے ملیں گے اجورکم تمہارے اجر یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن زحزح اور پھر جو کوئی دور کیا گیا عن الناری آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز اس مراد کو پہنچا، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا سوائے متاع الغرور سودا دھوکے کا۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بخیلوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد یہاں بتایا کہ دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے یہ سب کچھ فانی ہے اور باقی نہ رہنے والا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس میں کامیابی کی کوشش کرتا رہے۔ اور یہ جو فرمایا تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو دنیا یا برزخ میں کچھ نہ کچھ اعمال کا بدلہ ملتا ہے، مگر پورا بدلہ یعنی پورا ثواب و عقاب قیامت کے دن ہی ملے گا، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ اور دنیا کی زندگی محض متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے، اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، لا عیش الا عیشۃ الآخرہ۔ لتبلون تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، ولتسمعن اور ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے، اشرکوا جن لوگوں نے شرک کیا، اذن دکھ دینے والی باتیں، کثیرن بہت زیادہ، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ تو بے شک، ذَلِکَ یہ، مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی سزا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے ہے کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہیں ہر قسم کی قربانی پیش کرنا ہوگی، جیسے اموال کا تلف ہو جانا اور بیمار پڑ جانا وغیرہ۔ اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے تمہیں انتہائی دل آزار اور جگر خراش طعن و تشنیع، بیہودہ گفتگو اور جھوٹے الزامات سننا پڑیں گے، جیسا کہ منافقین نے ہر طرح ستایا۔ سورہ منافقون اور سورہ توبہ میں تفصیل اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ نیز کعب بن اشرف یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجو کی اور اپنے قصائد میں مسلمان خواتین کا نام لے کر تشویق کہی، مگر ان کا علاج یہ ہے کہ تم صبر یعنی بہت ثابت قدمی اور استقلال سے کام لو، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں رکھو۔ اگر صبر اور تقوی سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرو گے تو یہ نہایت ہمت، حوصلہ اور اولو العزمی کا کام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی نہ ان کی طرح بدزبانی سے کام لیا اور نہ عملاً اس طرح زیادتی کی جس طرح انہوں نے کی تھی۔